مایا فاؤنڈیشن میں ایز اے اسسٹنٹ پروجیکٹ مینیجر کام کر رہا تھا، اور 1-1.5 سال عرصہ ہوا تھا کہ میں اس میں اپنا کام انجام دے رہا تھا ایز اے کیمپ کوآرڈینیٹر، اور یا ہم کہیں گے اسسٹنٹ پروجیکٹ مینیجر۔ تو اس میں فردر سیکھنے کے لیے مجھے احمد آباد جانا تھا ٹریننگ کرنے کے لیے، جس کے لیے مجھے کمپنی نے، NGO نے، جس کا نام مایا فاؤنڈیشن ہے، انہوں نے مجھے ریکمنڈ کیا، جس کے سربراہ یہاں پہ پروفیسر ڈاکٹر شکیل ہے۔ تو میں 21 فروری 2010 کو احمد آباد کے لیے احمد آباد پہنچا۔ اس سے پہلے بھی میں نے یہاں بہت سارے کیمپ کیے تھے اور بہت سارے پیشنٹ یہاں لائے تھے، تو فردر سیکھنے کے لیے وہاں جانا پڑا کہ کیسے اس کی مینجمنٹ ہوتی ہے، کیسے کیمپ کرنا ہے۔ بہرحال 6 دن ہی ہوئے جب ٹریننگ سیشن میرا کمپلیٹ ہوا، 1 ویک کا ٹریننگ سیشن ہوا تھا، 6 دن ہی ہوئے تو ہم سب لوگوں کو، جو وہاں پہ ڈاکٹرز تھے اور میں بھی تھا ان میں سے، تو ہم سب لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور ATS ہیڈ کوارٹر پہ لے گئے۔ بہرحال پوچھ تاچھ وغیرہ ہو، یہ سب پروسیس کرنے کے بعد انہوں نے ایک ایک کر کے سب کو چھوڑ دیا اور مجھے UAP میں ڈال دیا۔ بہرحال 14 دن کی ریمانڈ کے بعد 14 مارچ کو مجھے میڈیا کے سامنے پیش کیا گیا بڑا چڑھا کے، تو اس کے بعد ریمانڈ لائی گئی اور مجھے جوڈیشل کسٹڈی میں ٹرانسفر شفٹ کیا گیا، اور اس طرح میں بروڈا سینٹرل جیل میں رہا۔ تو 2010 اور آج الحمدللہ 2021 ہے، یہ 12 سال ہو گئے۔ ان 12 سال عرصوں میں آج 19 تاریخ کو 19 جون کو جو سیٹرڈے ہے، آج میری ججمنٹ تھی اور مجھے کورٹ نے باعزت بری کیا۔ واریاہ خوش کتھ کینٛہہ چھنہٕ، یُتھُے اَسہِ بوٗز تِتھُے ویٹھے أسۍ ناٹہٕ سارنٕے بٲژن تہٕ قبیٖلس 12 وٕہٕرۍ واریاہ خۄش۔ اِنشاءاللہ پرٛاوان اَسہِ اوس حوالہٕ کوٚرمُت خۄدایس، تٔمۍ دوٚپُس ژٕے أنۍزٮ۪ن تہِ واپس، ژٕے تھٲیزٮ۪ن تہِ تَتہِ بسلامت۔ اَدٕ شُکر خۄدایس کُن، تِمو تہِ کوٚر نہٕ بِچارِ أمِس کُنہِ قٕسمُکٕے پتہٕ، ییٚلہِ وۄنۍ لڑکَے اوس نہٕ تَمہِ قٕسمُک۔ 12 سالوں کو میں نے بالکل اچھے طریقے سے، خوش اسلوبی سے وہاں نکالے، اور ان 12 سالوں کو میں نے ضائع بھی نہیں کیا۔ میں نے وہاں پہ ایجوکیشن سٹارٹ کی، پہلے سے ہی میں نے وہاں پہ میں نے BSc کیا تھا یہاں پہ، اور کمپیوٹر سائنس میں ڈپلومہ کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے وہاں پہ بھی BA کیا، پھر MA کیا پبلک ایڈمنسٹریشن میں، پھر پولیٹیکل سائنس میں MA کیا، اور پھر PG کیا، PG ڈپلومہ کیا انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس میں، کچھ چھوٹے موٹے ڈپلوماز بھی کیے اور سرٹیفکیٹ کورس بھی کیے۔ جیل اتھارٹی نے مجھے پڑھائی میں بہت ہیلپ کیا، اسپیشلی وہاں کے ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں راٹھور صاحب ہے ویلفیئر آفیسر، انہوں نے بھی بہت مجھے کوآپریٹ کیا، میرے لیے کتابیں لاتے تھے۔ جب اریسٹ ہوا اس کے بعد ایک تو فائنانشیل اسسٹنٹ ختم ہو گئی، دوسری چیز کہ اوپر سے ایک اور پریشانی میں اضافہ ہو گیا کہ اب میں گرفتار ہو گیا اس فیبریکیٹڈ کیس میں، جھوٹے کیس میں مجھے گرفتار کیا گیا، تو اب اس کا نکال کب ہو جائے اور کب ان کی رہائی نصیب ہو جائے، اس کے لیے فیملی کے اوپر بھی بہت سارا بوجھ پڑ گیا، سٹریس آ گیا۔ تو اس وقت میرے چھوٹے بھائی وہ بالکل سیلز مین تھے، اور آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ سیلز مین کی تنخواہ 4-5 ہزار 6 ہزار تک ہوتی ہے۔ تو ایک تو وہ فائنینشلی ہم ویک ہو گئے، دوسرا یہ کہ میرے فادر وہاں پہ آ گئے، تو اس کے بعد وہ ڈپریشن میں آ گئے۔ ڈپریشن میں چلے جانے کے بعد ان کا کینسر ڈیولپ ہو گیا، اس میں علاج نہ ملنے کی وجہ سے وہ فوت ہو گئے 2017 میں۔ تو ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پہ کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ چلا رہا تھا، اور وہ بھی بیچنا پڑا، تھوڑی فادر کی پراپرٹی تھی، اینسسٹرس، تو
وہ بھی ڈسپوز آپ کرنی پڑی. انسان فائنانشلی ہم ریکور ہو سکتے ہیں دیر سویر، مگر جو فادر کا لاس ہوا شاید وہ بیریبل نہیں ہے. چینج تو بہرحال وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر بھی چینج آتی جاتی رہتی ہے، یہ وقت کا تقاضا ہے. ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے، کسی جگہ فلائی اوور بھی بنے ہیں، شاپنگ مال بھی بنے، کمپلیکس بنے ہیں، بلڈنگیں بنی ہیں. جی اگر انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نصیب میں ہوگا تو انشاءاللہ آگے اس میں چلیں گے، قدم بڑھائیں گے.